اور ہم مسئول ہیں غدیر کے سلسلے میں. غدیر حق رکھتی ہے ہماری گردن میں. تو ایک دو ہفتے پہلے سے لازمی ہے کہ ہم غدیر کے سلسلے میں گفتگو شروع کریں اور لوگوں کو غدیر کے لیے عید غدیر کے لیے آمادہ ہونے کے لیے تبلیغ کریں. تبلیغ غدیر ایک فریضہ ہے اسلامی الہی. یہ فریضہ پیغمبر اسلام نے اسی غدیر میں ہی ہماری گردنوں پہ ڈال دی ہے. جب تبلیغ غدیر ہر ایک پر فرض کیا ہے تو ہم سب اس فریضے میں شامل ہیں. اور عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ یہ فریضہ ابدی ہے. تا قیامت یہ فریضہ ہماری گردنوں پر ہے، ہماری اولاد کی گردنوں پر ہے. غدیر روز اکمال دین، اس دن دین کامل ہوا. روز اتمام نعمت، نعمتیں تمام ہوئی. خداوند متعال نے وہ برترین، وہ بالا ترین، وہ عزیز ترین نعمت اس امت کے حوالے کر دی اور فرمایا کہ سمجھو نعمتیں تمام ہو گئی. یہ تمام نعمت ہے جس ولایت کا اعلان ہوا ہے غدیر میں، جس سلسلہ امامت کا اعلان کیا ہے غدیر میں. پیغمبر اسلام سبکدوش ہوئے اس وظیفے کو انجام دینے کے بعد، اور وہاں پیغمبر اسلام نے سب کو آزاد نہیں چھوڑا ہے، سب کی ذمہ داری لگا کر چھوڑا ہے. تا ابد، تا قیامت آنے والی نسلوں پہ بھی یہ ذمہ داری ڈالی ہے. ہم سب اس ذمہ داری کے سلسلے میں مسئول ہیں، ہم سب مسئول ہیں. ہمیں احساس مسئولیت کرنی چاہیے. غدیر سرآغاز عشق ہے اپنے مولا و مقتدا کے ساتھ. وہاں سے عشق کی ابتدا ہوتی ہے غدیر سے، اور ہر سال یہ دن آتا ہے تو ہمیں تیاری کرنی چاہیے. غدیر حق و باطل کو مشخص کرنے کا نام ہے. غدیر تا قیامت روشن رہے گی. سلسلہ غدیر تا قیامت جاری ہے. کس طرح جاری ہے؟ غدیر ہدایت کے چراغوں کو، نجات کی کشتیوں کو ایک ایک کر کے دنیا کے سامنے لائے گی اور ان کا تعارف کرائے گی. یہ غدیر کا کام ہے. غدیر نے ہمیں سلسلہ امامت کا تعارف کرایا کہ ولی خدا کون، محافظان دین کون، مبلغان دین کون ہیں، اور ہمیں کن کی پیروی کرنی ہے. یہ مبلغان دین، یہ والدان
یہ نجات کی کشتیاں، یہ ہدایت کے چراغ کہاں سے شروع ہیں، کہاں تک ہیں؟ حدیث نے ہمیں بتایا کہ یہ سلسلہ امامت، یہ سلسلہ ولایت، یہ سلسلہ خلافت تا قیامت رہے گا، تاکہ سب پر اتمام حجت ہو جائے، کسی کے لیے بھی کوئی بہانہ باقی نہ رہے۔ حدیث کا کام یہ ہے، کل قیامت کے دن کوئی نہ کہے کہ ہمیں کب بتایا گیا تھا کہ کس کی اطاعت کرنی ہے تو کس کی پیروی کرنی ہے، تو کس سے عیش کرنا ہے تو کس کی فرمان برداری کرنی ہے، تو کس کے پیچھے چلنا ہے تو کس کی اقتدا کرنی ہے۔ کل بہانہ نہ رہے۔ حدیث نے اول روز حدیث سے لے کر تا قیامت یہ حدیث کی ذمہ داری ہے۔ حدیثیان تاریخ اب منتظر ہیں، سلسلہ امامت چلا ہے، سلسلہ خلافت و ولایت چلا ہے، یقین بات دیگری ائمہ اطہار آئے ہیں، نجات کی کشتیاں آئی ہیں، ہدایت کے چراغ آئے ہیں، یقین بات دیگری اب حدیثیان تاریخ منتظر ہیں کہ وہ مہدی موعود، وہ منجی عالم، وہ حجت برحق، وہ برہان قاطع آ جائیں اور ظلم و فساد سے پر زمین کو اپنی عدالت سے آسمانی کر دیں، ملکوتی کر دیں، پاکیزہ کر دیں، اس زمین کو امن و عدالت سے بھر دیں، اس زمین کو۔ وہ دن ماحصل ہے غدیر کا، وہ نتیجہ غدیر ہے جس دن آواز عبور فرمائے۔ اب وارثان تاریخ غدیر، حامیان غدیر، مبلغان غدیر، جوانان غدیری منتظر ہیں، غدیر منتظر ہے کہ وہ آ جائیں۔ ہم سب اگر دوست ہیں دینی، ہم سب اگر بھائی ہیں دینی ایمانی، انما المؤمنون اخوہ، تمام مومنین بھائی ہیں۔ اگر آپ دوسرے کو بھائی نہیں سمجھتے تو ایمان کی کمزوری ہے۔ یہ برادران دینی کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ یعنی چیئے؟ آیا صرف کہنے کی حد تک ہے؟ کہنے کی حد تک نہ، عمل کی حد تک ہے، ایمان کی حد تک ہے۔ یہ ایمان بھی ہے، عمل میں بھی یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ ہر مومن دوسرے کا بھائی ہے اور ہر مومن حق رکھتا ہے دوسرے مومن بھائی پہ، حق شرعی۔ اسی لیے فرمایا کہ من اصبح لا يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم، من سمع رجلا ينادي يا المسلمين فلم يجبه فليس بمسلم۔ ایک مومن بھائی اپنی مدد کے لیے فریاد کرے اور دوسرا مومن اس کی فریاد رسی کر سکتا ہو اور اس کی فریاد کا جواب نہ دے، اس کے استغاثے کا جواب نہ دے، فرمایا فلیس بمسلم، وہ مسلمان نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک بھائی دوسرے کا کام آتا ہے، اگر کام نہ آئے تو پھر بھائی نہیں، جب بھائی نہیں تو مسلمان نہیں، جب مسلمان نہیں تو مومن بھی نہیں۔ ہم سب بھائی ہیں، اگر مومن ہے تو بھائی
ہماری گردنوں پہ ایک دوسرے کے حقوق ہیں اور واجب الادا ہے. حق برادری ہے، حق اسلام ہے اور دوسرے تیسرے حقوق، بہت سارے حقوق ہیں. اب یہ برادری، یہ اخوت کہاں سے ملی ہے؟ کہاں سے ہم ایک دوسرے کے بھائی بنے ہیں؟ ہم ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں سب. انا وعلی ابوا هذه الامه، میں اور علی باپ ہیں. صرف کہنے کی حد تک ہے، نہ کہنے کی حد تک. تمام حقوق پدری ثابت ہیں، اس کے علاوہ باقی سارے حقوق جو باپوں کو بھی حاصل نہیں پیغمبر علی کو حاصل ہیں، تو وہ باپ ہیں. تو ہم سب ان کے فرزند امتی ہیں، ہم سب بھائی ہیں. تمام ائمہ یکی بات کی کری، ہم کے پدری رکھتے ہیں. یہ نسبت کہاں سے ملی؟ یہ نسبت غدیر سے ملی ہے. غدیر نے ہمیں فرزندان رسول، فرزندان ائمہ قرار دیا ہے. غدیر نے ہمیں کنتم خیر امت اخرجت للناس بنایا ہے. جب ہم سلسلہ امامت کے ماننے والے ہوئے تو ہم اس امت کے فرد بنے، افراد بنے اور ہم ایک دوسرے کے بھائی بنے. اب ہم بھائی